بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق ہمارا خلاف عادت دم آنے کے حوالے سے ہوگا۔ خلاف عادت دم آنے کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف عادت خون آنے کے 5 اصول ہیں۔ 5 اصولوں کو انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ بنیادی طور پر خلاف عادت آنے کے 2 فیصلے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ فوری ہوتا ہے اور ایک فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ خلاف عادت جو خون آیا وہ وقت سے پہلے آ گیا یا وقت کے بعد آیا تو یہ بنیادی طور پر چیز ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر چیز یہ ہوتی ہے، خلاف عادت جو دم ہے وقت سے پہلے آیا یا وقت کے بعد آیا، یہ 2 باتیں ہیں۔ وقت سے پہلے آیا اس کی جو صورتیں ہم نے بنائی تھیں وہ آپ کے سامنے، چنانچہ ہم نے قبلیہ نکالنا ہے اور قبلیہ نکال کے مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے ہمارے ان مسئلوں کو حل کیا اور حل کر کے مجھے بھیجا ہے، گروپ میں بھیجا ہے۔ دیگر ساتھی بھی اگر حل کریں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ آگے کی دقتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کہیں گے چھوڑو یار ہم نے پڑھنا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جناب مفتی صاحب سے ہم مسئلہ خود پوچھ لیا کریں گے۔ لیکن آپ کو انشراح ہوگا ہی نہیں جب آپ کتاب الحیض پڑھیں گے، جب آپ کتاب الحیض پڑھائیں گے، جب آپ بہشتی زیور کے حیض و نفاس کے مسائل کو حل کریں گے، آپ پریشان ہو گے۔ چنانچہ ان کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 25/5 کی معتادہ، میں چاہوں گا آپ لوگ رجسٹر لے کے بیٹھیں اور آج کے سوالات کو اس رجسٹر پہ حل کریں گے جو آگے آنے والے ہیں۔ رجسٹر پہ حل کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے، ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ 25/5 کی معتادہ، اچھا یہ تو میں زبانی حل کروں گا، زبانی ہی تو حل نہیں کرنا۔ 25/5 کی معتادہ ہے، اس کو 23 دن پہ خون آیا خلاف عادت۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جو کہ دراصل میری اپنی بھی پریشانی تھی۔ جب میں یہ استاد سے پڑھ رہا تھا تو مجھے خود بھی پریشانی تھی کہ 25/5 کیا ہوا، کیا مطلب ہوا۔ تو اس کے لیے میں نے لیکچر کے شروع میں، اسباق کے شروع میں ایک چارٹ آپ حضرات کو دکھایا تھا کہ اس چارٹ کے ذریعے سے آپ حضرات نے عادت کو نوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ حضرات عادت کو نوٹ نہیں کریں گے تو ذہن میں رکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سیٹ چل سکیں۔ اور جو بھی آپ سے خاتون مسئلہ پوچھے گی اس کو بتائیں کہ آپ کو عادت طہر بھی یاد رکھنی ہے اور عادت حیض بھی یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ عادت طہر یاد نہیں رکھیں گے، صرف عادت حیض یاد رکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری، عادت حیض آپ نے کیسے نوٹ کرنی ہے اس کا پورا طریقہ میں نے پیچھے سبق میں ذکر کیا تھا کہ آپ چارٹ بنائیں گے، جس وقت خون آیا، بطور مثال صبح 8:15 پہ خون آیا ہے تو آپ اس کو لکھیں گے 8:15، تو تاریخ کیا ہے؟ 1 فروری۔ 1 فروری 8:15 پہ خون آیا، اور پھر اس کے بعد 6 فروری صبح 10:45 پہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، 10:45 پہ بند ہو گیا۔ تو آپ ذرا نوٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ، 6 تاریخ، 5 دن ہو گئے۔ 5 دن ہو گئے 8:15 بجے، 9:15 1 گھنٹہ، 10:15 2 گھنٹے، اور پھر جو ہے وہ 30 منٹ اوپر ہو گئے۔ تو اس کی عادت بنی 5 دن 2 گھنٹے 30 منٹ، یہ اس کی عادت بنی، یعنی اس مرتبے کا ہے جس کا یہ آیا ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کو چارٹ بنانا سکھایا تھا اور عرض کیا تھا کہ وہ چارٹ بنائیں اور گروپ میں شیئر کریں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سے ساتھیوں نے شیئر کیا، مگر مرد حضرات کے گروپ میں دیکھا گیا کہ ایک چارٹ بھی کسی نے نہیں بنایا۔ تو
ظاہر بات ہے وہ اپنی فکر کے اوپر منحصر ہے کہ اس کو کتنی فکر ہے، وہ اس کے حساب سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو طلباء، جو علماء، جو ڈاکٹر، جو انجینئر اپنے استاد پہ اعتماد کرتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور جو استاد پہ اعتماد نہیں کرتے بس اپنی عقل پہ چلتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑی ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اپوائنٹمنٹ فکس ہوا اور بہت سی چیزیں ہوئیں، تو ان کا کہنا تھا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ ہمیں اس کی بات، ہم نے اس کی وجہ سے بہت 2-3 آپریشن بھی کروائے اور اس طرح کے معاملات ہوئے۔ پھر ہمیں کسی نے ایک اور ڈاکٹر کا بتایا، اور وہ ڈاکٹر ایسی ہے اس کے پاس سر کھجانے کا وقت نہیں، 3 بڑے بڑے ہاسپٹلز اس کی کنسلٹیشن لیتے ہیں، اور ڈاکٹر بہت بڑی ڈاکٹر ہے، بڑی مشکل سے جاننے والے ڈاکٹر تھے، اپوائنٹمنٹ ملا، ہم ان کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے، میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سیکھا ہے، حالانکہ پاکستان کی ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ہے، لیکن وہ مستقل یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آپ کا آیا ہے، میں اپنی ٹیچر سے پوچھوں گی، اور میری ٹیچر یہ ان کا ٹائم ہے، اگر آپ کو ان سے وقت مل جائے تو بہت اچھا، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حالانکہ وہ پاکستان کی ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر، اس کی ٹیچر کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو اعتماداً علی الاستاد جو کرتا ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک کے اپنے پریفرنسز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چارٹ نہیں بنائیں گے تو ذہن میں رکھے گا یہ مسئلے آپ کو حل نہیں ہو سکتے۔ اور جتنے علماء کرام یہاں پر ہیں تقریباً سب شادی شدہ ہیں، اور سب حضرات کو معلوم ہے اس کی عادت اور اس کے اندر کس نوعیت کے ڈسٹربنس ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرات نہیں بنائیں گے تو ظاہر بات ہے یہ نقصان ہے، اور پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک تھیوری بن کے، فلسفہ بن کے رہتے ہیں۔ دیکھیے 25/5 کی معتادہ ہے، تو یہ 25/5 میں نے ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ پوچھ لیں، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ذکر کر دوں گا۔ کل کے سبق میں شریک نہیں ہو سکا، بھائی کی طبیعت خراب تھی، اس کو دوائی دلوانے گیا تھا، ابھی تک مکمل سبق نہیں سن سکا، کوئی بات نہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کل کے سبق کو کور کر لیں گے۔ تو اس کو خلاف عادت جو خون آیا وہ 23 دن خون آیا، خلاف عادت جو خون آیا وہ 23 دن خون، 23ویں دن خون آ گیا۔ ہم نے کل 2 چیزیں پڑھی تھیں، عددن و زمانن، ٹھیک ہے؟ عددن بھی کنٹرول ہونا ضروری ہے اور زمانن بھی کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ یہ جو 23 دن کا طہر ہے یہ حیض کے زمانے کو بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ کہ اس عورت کو 25 دن کے بعد حیض آتا ہے، یعنی اس کا قروع جو ہے وہ 25/5 کا بنتا ہے۔ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کا قروع 25/5 کا بنتا ہے، اس کا قروع 18/6 کا بنتا ہے، اس کا قروع 24/4 کا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نوعیت کے، جی ہاں، تو 2 دن پہلے آ گیا۔ تو اس مسئلے کے اندر 25/5 کا وقت ہے، یعنی زمانہ حیض اس کا 25 دن کے بعد آتا ہے، پچھلی مرتبہ اس طرح ہوا تھا۔ تو اب ہم یہ کریں گے کہ جو عادت طہر ہے اس میں سے موجودہ زمانے کو منفی کریں گے، موجودہ زمانے کو منفی کیا 2، اور جو عادت حیض ہے اس کو جمع کیا تو یہ 7 آیا۔ اب ہم نے دیکھا یہ 7-10 سے کم ہے، جب 7-10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کر دے گی، مطلب حیض کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جی اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے، کہ ایک عورت کی عادت ہے 24/8 کی، اور اس کو 20 دن بعد حیض شروع ہو گیا، قبلیہ نکالیں گے، 24 منفی 20، 4 آ گیا، اور عادت حیض کو جمع کریں گے 8، تو مطلب 12، 10 سے زیادہ ہے نماز روزہ جاری رکھے گی، ٹھیک ہے جی؟ 10 سے زیادہ ہے تو نماز روزہ جاری رکھے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ آگے بڑھیں۔
8 نہیں 6 ہے سوال میں، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ 8 ہے جی، 8 ہی 8 لکھا ہوا ہے سر جی، یہ میرا 8 ہے، اسپیشل قسم کا 8 ہے، اس کو 8 ہی سمجھیے، 6 نہیں سمجھے اگر ہم 6 بنا دیں گے تو پھر نماز پڑے گی، سمجھ رہے جی؟ اچھا جی، ایک اور تھیوری جو ہم نے کل نہیں پڑھی، 3 اصول ہیں بنیادی جو ابھی ہم نے جواب دینا ہے، دیکھیں ہم نے 2 جواب دینے، ایک ابھی دینا ہے اور ایک خون بند ہونے کے بعد دینا ہے، ایک جواب ابھی اور ایک خون بند ہونے کے بعد۔ ابھی فوری طور پر وہ کیا کرے، عمرہ کر لے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنی عدت کے آخری ایام گزارے یا نہ گزارے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے، ایک عورت ہے، اس کو اس کی عادت ہے 43/4 کی، اس کی عادت کتنی ہے جی؟ 43/4 کی، اور اس کو خون آ گیا 20 دن پر، خون کب آ گیا جی؟ 20 دن پر، 43 منفی 20 کتنے ہوئے؟ 23۔ اگر یہ نکلے قبلیہ، اگر قبلیہ 18 یا 18 دن سے زیادہ ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی، ٹھیک ہے جی، قبلیہ 18 یا 18 سے 1 منٹ بھی زیادہ ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی، اس لیے کہ 15 دن طہور کی مدت اور 3 دن کم از کم حیض، یہ 18 مکمل ہو گیا۔ اگر 18 دن قبلیہ میں شامل ہو رہے ہیں، کسی کو جمع کیے بغیر، یعنی عادت کو جمع کیے بغیر، یہ ذہن میں رکھیے، عادت حیض کو جمع کیے بغیر قبلیہ اگر 18 یا 18 سے 1 منٹ بھی اوپر ہو رہے ہیں تو اس صورت میں نماز روزہ ترک کرے گی، اس کا حیض شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عدنان صاحب کہہ رہے ہیں اس قاعدے کی دلیل بتائیں، میں دلائل نہیں دے رہا جی، میں صرف سبق پڑھا رہا ہوں، دلائل نہیں دے رہا، اس لیے کہ ہمارا یہ سبق سمجھنے کا ہے، مسائل کو حل کرنے کا ہے، جیسے آپ معراج کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین کی دلیل نہیں پڑھتے بلکہ آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہاں پہ میں دلائل ولائل نہیں دے رہا، دلائل آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں دلائل سے مرصع ایک کتاب آپ کو دے دوں گا، اس میں ہر مسئلے کی 17-18 دلیلیں لکھی ہیں، ایک دلیل بھی نہیں لکھی، ٹھیک ہے، ایک دلیل نہیں 17-18 دلیلیں لکھی ہیں، اس لیے ہم دلائل پر ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف مسئلہ سمجھ رہے ہیں، ابھی مسئلہ ہی سمجھ میں آ جائے تب بھی بڑی بات ہے، دلیل اگر آپ کو کسی چیز پر ذاتی طور پہ اشکال ہے مجھے آپ بھیج دیں، میں اس کی دلیل بھی آپ کو بھیج دوں گا، اس میں مسئلہ نہیں۔ چلیں جی، اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیں، اگر قبلیہ 18 یا 18 سے اوپر ہے، قبلیہ ہم نے کل نکالا تھا، قبلیہ ہم نے کل نکالا تھا، اور قبلیہ نکالنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قبلیہ بن رہا ہے، کتنا بن رہا ہے، جیسے بطور مثال یہ والا سوال ہے 24/6 کو 21 دن پہ آیا، ٹھیک ہے، تو 21 منفی 24 کتنا ہوا؟ 3، 3 × 6، اب یہ جو 3 ہے یہ قبلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 9 ہے، جب 9 یہ 10 سے کم ہے لہٰذا نماز روزہ ترک کرے گی، مطلب اس کا حیض شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ 3 کی بجائے زیادہ ہو جائے، یہ عورت 44/8 کی محتاج ہے اور اس کو خون آ گیا 26 پہ، 26 دن پہ اس کو خون شروع ہو گیا، اب کیا بتائیں گے؟ اب جو ہے اب کریں گے 44 منفی 26، 18، ٹھیک ہے، 18، تو مطلب اس کو 18 دن قبل خون آیا، 18 اس کا قبلیہ ہے، جب 18 اس کا قبلیہ ہے تو ہم نے پڑھ لیا قاعدہ نمبر 3، اگر 18 دن قبلیہ کے ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو نماز روزہ ترک کرے گی، یہ قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اگر قبلیہ نکالنے کے بعد حیض جمع کرنے کے بعد مدت 10 دن سے کم ہے تو حیض ہے،
اگر قبلیہ نکالنے کے بعد 18 دن کا فاصلہ بنے تو حیض ہے جی، بالکل صحیح۔ ابھی ہم اس کو حل کرتے ہیں جی۔ یہ جو سوال میں نے لکھے ہوئے ہیں، مثالیں۔ مثال نمبر 1، فوری فوری جواب چاہیے مجھے، ہر سوال کے اوپر 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے بعد اگلا سوال۔ 25/5 کی معتادہ کو 23 دن پہ خون آیا، نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ نماز پڑھے گی، ترک کرے گی؟ خود آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے، اب ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اوپر آپ نے خود ہی لکھا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں پڑھے گی، ترک کرے گی، ماشاءاللہ۔ یہ پڑھے گی کیوں لکھ دیا قمر صاحب؟ ترک کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 1 جی، سمجھ میں آ گیا؟ سوال نمبر 2 آئیں، سوال نمبر 2 کے اوپر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے جی۔ 26/6 کی معتادہ کو 20 دن پہ خون آیا، 26/6 کی معتادہ کو 20 دن پہ خون آیا، نماز پڑھے گی، ترک کرے گی؟ ایک لفظ، ایک لفظ لکھ دیں، جیسے سب لکھ دیں، ترک، ترک، ترک۔ پڑھے گی کیوں جی عزیز اللہ صاحب، پڑھے گی کیوں؟ 20-4، 20-20-24، دیکھیے 24-20، 4، 4 × 6 10، 10 یہ 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ عزیز اللہ صاحب، 10 دن حیض کی اکثر مدت کے اندر آیا جی، لا الہ الا اللہ۔ چلے جی، اگلا سوال کریں۔ 24/3 کی معتادہ کو کس دن پہ خون آیا؟ ترک کرے گی، پڑے گی؟ ترک کرے گی، ترک کرے گی، ترک کرے گی۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سمجھ کے لکھ رہے ہیں نا بھائی؟ عدنان صاحب ابھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں جی، اگلا سوال دیکھیں۔ 25/9 کی معتادہ کو 24 دن پہ خون آیا، 24 میں سے 25 میں سے 24 نکالے، 1 × 9 10، 10 میں حیض کا مطلب ہے کہ حیض ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں 27/5 کی معتادہ کو 23 دن پہ خون آ گیا، ہاں جی، ترک کرے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا قبلیہ کیسے نکالنا ہے، اور پھر قبلیہ نکالنے کے بعد حکم کیسے لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ حضرات سمجھ گئے؟ چلے جی، ہم نا ایک سوال کرتے ہیں، اور آپ حضرات اس سوال کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا موبائل ہو تو اس کا کیلکولیٹر یوز کریں، ورنہ یہاں سامنے جی سوال کریں، آپ بالکل سوال کیجئے۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا، مگر قاعدہ کس وجہ سے بنایا ہے وہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ فی الحال آپ وجوہات کو رکشے میں بٹھا کے کہیں بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ صرف قاعدہ سمجھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک عورت کو خون آ گیا ہے، اس کا خون خلاف عادت آیا ہے، تو ویسے ہی کیوں پڑے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اگر دن بڑھ جائیں تو حیض کون سا ہوگا، نماز پڑھنے کی صورت؟ ابھی حضرت ابھی جو ہے نا سردی کا موسم ہے، گرمی ہوئی نہیں ہے، تو جب گرمی ہوگی پھر دریا میں جائیں گے، ٹھیک؟ ابھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے کہا پہلا حکم، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کہا پہلا حکم، دوسرا حکم حیض کے پورا ہونے کے بعد ہوگا، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا، ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ جناب خون کتنا آنا ہے، کیونکہ ہم تو علم غیب تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ خون کتنا آنا ہے اس کو، تو ابھی کیا حکم لگائے گا وہ ہم نے بتانا ہے۔ چلیں جی، ایک عورت کی عادت حیض کتنی ہے؟ عادت طور اتنی ہے 25 دن 12 گھنٹے 50 منٹ،
اور عادت حیض ہے 6 دن 15 گھنٹے 50 منٹ. اس کو خلاف عادت 21 دن اور 21 گھنٹے اور 40 منٹ پہ خون آیا. ہاں جی، حل کریں اس کو. قبلیہ، سب سے پہلے قبلیہ نکالیں گے. سب سے پہلے قبلیہ نکالیں گے. اور قبلیہ ہم نے نکالا، ہم نے کیلکولیٹر کھولا ہے، اس کے ذریعے سے نکال رہے ہیں. بلکہ آپ لوگ کیلکولیٹر سے کریں، میں آپ کو آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا تاکہ ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. منفی کریں گے، 50 میں سے 40 نکالے 10، 12 میں سے 21 نکل ہی نہیں سکتے، تو یہ رہ گئے 24. اور ایک دن ادھر آ کے 24 گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا، تو 24 × 12 کتنے ہوئے؟ 36. 36 میں سے 21 گھنٹے نکالیں ذرا. 5 اور 6 میں سے 1 نکالا 5، اور 3 میں سے 1 نکالا 2 نکالا 1. 24 میں سے 3 نکالا تو 3. قبلیہ کتنے ہوئے؟ 3 گھنٹے 15 منٹ. 3 گھنٹے 3 دن 15 منٹ، اور سوری 3 دن 15 گھنٹے 10 منٹ. ٹھیک ہے، 3 15 10، 21 21 اور 40 ہے. یہ 21 21 اور 40 ہے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو کاغذ پہ لکھیں، پھر آپ اپنے کیلکولیٹر کو کھولیں اور پھر اس میں سے مسئلہ حل کریں. میرے ساتھ ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر قاعدے کے ساتھ صرف حوالے کا ذکر ہو جائے تو اچھا ہوگا. معذرت اس سے جی، ویسے تو آپ ہمارے لیے حوالہ ہیں. عدنان صاحب، آپ کو میں حوالہ بھیج دوں گا نا. آپ کو اگر حوالہ ہی چاہیے تو میں حوالہ بھیج دوں گا، کوئی مسئلے والی بات تو نہیں. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اب میں حوالہ نہیں ہوں بھائی، میں بالکل حوالہ نہیں ہوں. کبھی اپنے استاد کو حوالہ مت سمجھو. اور میں تو ویسے بھی استاد تھوڑی ہوں، میں تو آپ کا ساتھ ہی رہے. پہلے آپ قبلیہ نکالیے. 35 سے نکالنا ہے 25. دیکھیے 35 تو ہے ہی نہیں نا، 25 ہے. 25 12 50، یہ عادت طہور ہے. اور اس مرتبہ خلاف عادت اس کو 21 دن پہ خون آیا ہے. اور ہماری خواتین بچیاں جانتی ہیں کہ ہوتا ایسے ہی ہے ہر بار. ٹھیک ہے، ابھی حکم نہ لگائیں، ابھی آپ جلدی مت کریں، حکم نہ لگائیں. حکم ہم آگے پڑھیں گے. یہ قبلیہ نکالنے کا طریقہ. قبلیہ نکال لیا. اس کے بعد اب عادت حیض، یعنی پچھلی مرتبہ کتنا حیض آیا تھا؟ 6 15 اور 50. ان دونوں کو جمع کریں. 60 منٹ، 15 15 30 گھنٹے، اور یہ 9 دن 30 گھنٹے 60 منٹ. اب یہ جو 60 منٹ ہے، یہ تو 60 منٹ تو کچھ نہیں ہوتے، 1 گھنٹہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 31 گھنٹے اور 9 دن. اور 31 گھنٹے تو کچھ نہیں ہوتے نا. یہ 31 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 7 گھنٹے اور 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے ادھر چلے گئے تو 10 دن اور 7 گھنٹے. 10 دن اور 7 گھنٹے 10 سے زیادہ ہے، نماز روزہ جاری رکھے گی. ٹھیک ہے جی، نماز روزہ جاری رکھے گی. اپنے پاس کاغذ کے اوپر اس مسئلے کو حل کریں. حل کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ مجھے ذکر فرمائیے. نہیں نہیں، اسی کو حل کریں. ہاں، پورا حساب کتاب کے ساتھ حل کریں.
25 12 50, 21 21 40 और 6 15 50। इसको हल करें। अल्लाह अकबर। एक सवाल, किसी के दिन ज्यादा बढ़ते हैं तो और के तो क्या हुआ, नमाज तर्क करेगी? अभी हम इसको पढ़ते हैं। नमाज तर्क नहीं करेगी, नमाज जारी रखेगी। अभी हमने इसी को तो पढ़ना है, लेकिन पहले हम बुनियाद सेट करें। जी, कैलकुलेटर से आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगी। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, हल किया आप लोगों ने? कागज पे हल करें, कैलकुलेटर से हल करें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। कबलिया जमा आदत 10 दिन से ऊपर हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गए, इसके बाद क्या करें? कबलिया जमा आदत 10, अब हुक्म लगाएं इसके ऊपर। हुक्म लगाइए कि नमाज रोजा तर्क करेगी। जी, अगला सवाल देखिए। हम एक और सवाल करेंगे। ये सवाल साथियों ने कर लिया। 10 दिन 7 घंटे नमाज जारी रखेगी। ठीक है। हम अगला सवाल, एक और सवाल करने लगे हैं जी। एक औरत की आदत है 43 दिन 10 घंटे 10 मिनट की। आदत तोहर है। ठीक है जी। और आदतें है इसकी है 6 दिन 6 घंटे 50 मिनट की। खिलाफ आदत कौन आया? अब हमारा ये फॉर्मेट रहेगा, ये इस लाइन वाला। खिलाफ आदत इसको कौन आ गया? 20 दिन 15 घंटे 15 मिनट पर। हाँ जी। अब इसको आप लोग हल करेंगे और जवाब दें। खिलाफ आदत, खिलाफ आदत के लिए हमने 4 चीजें निकालते हैं, 3 चीजें निकालते हैं कबलिया। फॉर्मेट यही रहेगा जो मैंने अभी 3 पेडोलम पेडोलम बनाया। पढ़ेगी नहीं, जवाब चाहिए मुझे। कबलिया चाहिए कि कबलिया क्या बन रहा है। पढ़ेगी जिसने जवाब दिया है तो गलत जवाब दिया है। कबलिया निकालिए, कबलिया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। हाथ चलाइए, हाथ। रजिस्टर साथ रखें। एक दो क्लासों में आपको मजीद रजिस्टर अपने पास रखना पड़ेगा। वैसे तो चल सकता था, लेकिन अभी आपको ये करना पड़ेगा अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। कबलिया कितना हुआ जी? 22 18 5, 24 18 5। हाँ जी, बताइए। यही है 22 18 5। 22 18 5। ये 24 18 5। सोहेल साहब, आपको कैसे आ गया? सोहेल साहब, आप दोबारा कीजिए। और आपने हल किया? कैलकुलेटर पे करें ना। देखना, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। उमर साहब, नहीं समझ आ रहा कैसे होगा? कैलकुलेटर नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा? आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आपने कौन सा कैलकुलेटर किया है। वो कैलकुलेटर खोलकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे अभी भेजें, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, यही है। सबका बस सबका यही आ रहा है। अब्दुल्ला कासिम साहब, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, अभी व्हाट्सएप पे भेजें, जिससे आपने कल सवाल भेजा था।
دیکھیے عبداللہ قاسم صاحب، آپ نے جو مجھے کیلکولیٹر کی تصویر بھیجی ہے نا، تو اس میں دن ہے، ٹھیک ہے، ڈے، ڈی سے دن ہے، ایچ سے گھنٹے ہیں، ایم سے منٹ ہے. تو جیسے اس سوال کے اندر یہ ہے نا 43 دن، تو 43 دبا کے پھر ڈے دبائیں گے، ڈی دبائیں گے، پھر 10 دبا کے گھنٹے دبائیں گے، پھر 10 دبا کے منٹ دبائیں گے، پھر اس کے بعد منفی کریں گے، منفی کرنے کے بعد 20 دبا کے پھر دن دبائیں گے، پھر 15 دبا کے دن دبائیں گے، پھر 15 ملا کے آپ منٹ ملائیں گے، اور پھر ان کو برابر کریں گے تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. آپ جو ہے وہ ہر چیز کو دینی بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. میں نے ویڈیو بھیجی تھی، اس ویڈیو میں نے حل کرنے کا طریقہ بھی بھیجا تھا، وہ آپ چیک کر لیجئے. کیلکولیٹر کو استعمال کرنا یہ بیسک ہوتا ہے. اور قبلیہ بن رہے ہیں ہمارے، ہاں جی، کتنے بن رہے ہیں؟ 22، 18، 55. ہم نے دیکھا تھا، قاعدہ پڑھا تھا، جہاں قبلیہ 18 سے اوپر ہو جائے تو وہاں پر نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا. تو نماز روزہ ترک کرے گی. جس نے کہا نماز روزہ جاری رکھے گی، انہوں نے آدھا اصول سنا ہے، آدھا اصول نہیں سنا. ٹھیک ہے جی. صرف قبلیہ، ڈائریکٹلی قبلیہ، قبلیہ میں کچھ بھی شامل نہیں کریں گے. پچھلے سوال کے اندر ہم قبلیہ کے اندر عادت حیض کو شامل کر رہے تھے. 24 دن 8 گھنٹے 15 منٹ. فاروقی صاحب، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. آپ چیٹ باکس میں دیکھیں، سب لوگوں نے 22، 18، 55 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا کیلکولیٹر چیک کیجئے، شاید اس میں کچھ پریشانی ہے. آپ مجھے فون کر لیجئے گا بعد میں آپ کو سارا طریقہ کار سمجھا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے پاس ایک دوسرا سیٹ اپ ہے، ریموٹ ایکسیس میں وہاں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی کچھ پریکٹس نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں اس کو کر دوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں. پہلا اور دوسرا قاعدہ دوہرا دیں. پہلا اور دوسرا قاعدہ پیارے بھائی کل سے دوہرا رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ کل بھی ہمارا سبق یہی تھا اور آج بھی یہی سبق ہے. اسکرین کھل گیا آپ کے سامنے؟ ہاں، اصل میں میرے سامنے اسکرین نہیں کھل رہی. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عادت جمع قبلیہ 10 دن یا اس سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی. عادت جمع قبلیہ 10 دن سے زیادہ ہو، نماز روزہ جاری رکھے گی. ٹھیک ہے. قبلیہ 18 دن یا اس سے زیادہ ہو تو نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی. نماز روزہ ترک کرے گی. اس کی مختلف مثالیں یہاں پر موجود ہیں. ہم نے ایک مثال گھنٹوں منٹ والی حل کر لی، اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. قبلیہ نکالنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیں جی، تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں. اب ہم شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں. ہم نے خاتون کو ابھی کے لیے مسئلہ بتایا تھا کہ ابھی آپ کو یہ کرنا ہے، مگر ہوا کیا؟ اس کو خلاف عادت خون شروع ہوا. اور بطور مثال ایک عورت کی عادت ہے 26/6 کی، اور اس کو خون شروع ہوا 26، اس کا طہر ہوتا تھا، 6 اس کا حیض ہوتا تھا، اور اس کو خلاف عادت خون آ گیا 20 دن پر. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو کہا کہ آپ نماز روزہ جاری رکھیں گی. نہیں، 26/6 صحیح ہے. اس کو خون شروع ہو گیا، ایک منٹ، اس کو خون شروع ہو گیا 24 دن پر. آسان مسئلے سے حل کروں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عادت طہر 26 دن، عادت حیض 6 دن، اور خلاف عادت 24 دن سے شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا ہم نے جناب قبلیہ نکالا. قبلیہ کتنا بنا؟ 2 + 6 = 8. نماز روزہ ترک کرے گی.
لیکن کیا ہوا، اب اس کو خون آیا 11 دن، خون آیا اس کو کتنے دن آیا، 11 دن۔ اب یہ جو ہم نے جواب دیا تھا یہ اس وقت کے لیے جواب تھا، یاد رکھیں فوری طور پر کیا کرنا ہے۔ لیکن اب اگر اس کا خون بڑھ گیا 10 دن کے اوپر تو اس صورت میں 3 قسم کے اصول متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنے اصول جی؟ 3 اصول۔ کتنے اصول؟ 3 اصول متوجہ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم اس کے لیے پینڈولم بناتے ہیں، قبلیہ، عادت اور بعدیہ۔ قبلیہ، عادت اور بعدیہ، قبلیہ، عادت اور بعدیہ، قبلیہ، عادت اور بعدیہ۔ قبلیہ ہم نے نکالا، 26 کو 24 سے منفی کیا، قبلیہ کیا نکلا؟ 2۔ ٹھیک ہے، عادت اس کی کتنی ہے؟ عادت اس کی 6 ہے، 6 جمع 2 8، ٹوٹل کتنے دن خون آیا؟ 11 دن۔ 8 میں سے 11 میں سے 8 نکالے کتنے ہوئے؟ 3۔ قبلیہ 2 ہوا، عادت کے 6 ہوئے اور بعدیہ 3 ہوا۔ ٹھیک ہے جی، قبلیہ 2 ہوا، عادت کے موافق 6 ہوئے اور بعدیہ 3 ہوا۔ میں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بتاؤں، عادت کے موافق، عادت کے موافق، عادت کے موافق 6 ہوئے، سمجھ رہے جی؟ عادت کے موافق 6 ہوئے۔ دیکھیں اس کو خون آیا 11 دن، ٹھیک ہے، اس کو 11 دن خون آیا، 11 دن کے خون کو ہم 3 حصوں میں تبدیل کریں گے، قبلیہ، عادت اور بعدیہ۔ قبلیہ، عادت اور بعدیہ۔ قبلیہ نکالا، 24 منفی 26 منفی 24 2، عادت کے موافق کتنے دن آ گیا؟ 6 دن آ گیا، اور 6 اور 2 8، 8 کو 11 میں سے منفی کیا تو 3، لہذا یہ 3۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو جو خون آیا 2 دن قبلیہ آیا، 6 دن عادت کے موافق آیا اور 3 دن بعدیہ آیا۔ ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ 2 دن جو قبلیہ کے ہیں یہ استحاضہ تھے، 6 دن عادت کے موافق تھے اور 3 دن اس کے بعد استحاضہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، 2 دن قبلیہ کے استحاضہ تھے، 6 دن لہٰذا ہم نے اس وقت کہا تھا نماز روزہ ترک کرے گی تو وہ جو 2 دن کی نمازیں ان کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے، اور 6 دن عادت کے موافق آ گیا اور اس کے بعد کا جو 3 دن ہے وہ استحاضہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، 10 دن سے تجاوز کرنے کے بعد یہ حکم لگے گا، سمجھ رہے ہیں جی؟ 8 دن کا کوئی چکر نہیں ہوا، قبلیہ جمع عادت کو ملایا تو 8 دن بنے، اور بقیہ کتنے دن بچ رہے وہ نکالنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ بعدیہ کے لیے کتنے دن بنے؟ قبلیہ جمع عادت جو ایام بنے ان کو کل ایام سے منفی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی، شروع کا بھی استحاضہ اور آخر کا بھی استحاضہ، درمیان کا عادت کے موافق خون حیض ہے۔ یہ سمجھ گئے بھائی؟ ابھی شیر کی غار کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اندر جانا ہے بھائی، اس میں جب آپ سوال کریں گے تو اور مشکل ہوگی، ہم ایک اور سوال کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ہزاروں قسم کے اشکالات آ رہے ہوں گے کہ قبلیہ ہوئی نہیں تو پھر کیا کریں گے، دن ملے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے، وہ ہم سب کریں گے لیکن باری باری۔ پہلے ایک گیند سے کھیلنا سیکھیں، پھر 4 گیندوں سے اکٹھا کھیلیں، پہلے ایک کھلاڑی سے کھیلنا سیکھیں، اس کے بعد پھر 2 کھلاڑی بھی مقابلے میں آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈیٹ دیکھیں گے، پہلے کی ڈیٹ اور اب کی ڈیٹ سمجھ
سیم ہوگی. ڈیٹ سیم ہونا یا ایام سیم ہونا، یہ دونوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بھی اس کا حیض 26 دن کے بعد شروع ہوا تھا، اس مرتبے بھی اس کا حیض 26 دن سے ہی شروع ہوگا. شروع کے 2 دن استحاضہ، بعد کے 3 دن استحاضہ، اور درمیان کا وہ خون جو ہے وہ حیض ہوگا. یہ ہم فیصلہ بعد میں کر رہے ہیں، جب اس کا حیض رک گیا، جب اس کا حیض بند ہو گیا، یہ ہم فیصلہ اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حیرت ہو رہی ہے، سمجھ میں آ بھی گئی ایک دفعہ سمجھانے سے. آسان سوال 2 دفعہ سمجھانے پڑتے ہیں، یہ مشکل سوال ہے ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا. ماشاءاللہ جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. عادت طہر، اگلا سوال کریں. عادت طہر 30 دن، عادت حیض 8 دن. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. خلاف عادت 26 دن پہ آ گیا، اور خون آیا 11 دن. 11 دن ہر دفعہ نہیں کرنا، 12 دن کر لیتے ہیں. چلیں جی، 12 دن خون آ گیا. ہاں جی، نکالیں قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قاف عین با، قاف عین با نکالیں گے. بعدیہ صرف 10 سے باہر جانے کی صورت میں نکالیں گے. نہیں نہیں نہیں، 10 سے، جی ہاں، قبلیہ بعدیہ یہ سب 10 سے اوپر. یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو 10 سے اوپر خون چلا گیا. جو 10 سے کم چلا گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اس کے اندر قبلیہ کتنا بنا؟ 30 منفی 26. 30 منفی 26. بار بار کیوں بتا رہے ہیں؟ بار بار بتانے کی وجہ ہے، آگے آپ پھنسیں گے. 4 بچا، 4 اور 8، 12. 12 12 یہ تو برابر ہو گئے، بادیہ میں کچھ بھی نہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ ابتدا کے 4 دن استحاضہ کے، اور آگے کے 8 دن حیض کے. ٹھیک ہے جی، ابتدا کے 4 دن استحاضہ کے اور بعد کے 8 دن حیض شمار ہوں گے. سمجھ گئے جی بات؟ بادیہ آئی نہیں ہمارے پاس. اللہ اکبر. خون کتنا آیا؟ 12 دن آیا نا، یہ 12 دن اس کو خون آیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو 30 دن کا طہر تھا اس کو پچھلی مرتبہ، اور 8 دن حیض آیا. اس مرتبہ 26ویں دن اس کو خون آ گیا، اور خون آیا 12 دن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے قبلیہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، قبلیہ نکالا. 30 میں سے 26 نکالے 4. ٹھیک ہے، 30 میں سے 26 نکالے 4، اور 8 دن عادت کے موافق آگے. 4 اور 8 12. تو قبلیہ اور عادت 12 دن پورے ہو گئے، بادیہ بچا ہی نہیں، تو بادیہ کو چھوڑ دیں گے. بادیہ کتنا ہے؟ 0 ہے. ٹھیک ہے، بادیہ 0 ہے. تو 12 پورے ہوئے، تو شروع کے 4 دن استحاضہ اور آگے کے 8 دن حیض. اب آپ نے کبھی سنا ہے اس طرح کا مسئلہ کہ پہلے استحاضہ آ گیا، بعد میں حیض آیا؟ پہلا استحاضہ بعد میں حیض. وہ اگلا قاعدہ ہے، اگلا قاعدہ، وہ اگلا قاعدہ ہے. بطور مثال خون 11 دن آیا، ٹھیک ہے، پھر قاعدہ اور ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، اگر خلاف عادت خون 10 دن سے زیادہ ہے، اگر خلاف عادت خون 10 سے زیادہ ہے، 10 سے زیادہ ہے، اور وہ زماناً عادت حیض کو گھیر لے، زماناً عادت حیض کو گھیر لے،
اگر خلاف عادت خون 10 سے زیادہ ہے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. زمانن عادت حیض کو گھیر لے، جزون عادت حیض کو گھیر لے، یا عادت حیض کو نہ گھیرے. جزون عادت حیض کو گھیرے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، عادت حیض کو نہ گھیرے ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال یہ قاعدہ تھوڑا سا نازک ہے، ہم اس کو ٹھیک طریقے سے لکھیں. خلاف عادت خون 10 دن سے بڑھ جائے تو 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، خون زمانہ حیض کو گھیر لے مکمل طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت. دوسری صورت، خون زمانہ حیض کو گھیر لے جزون. جزون کا مطلب ہے 3 دن یا 3 دن سے زیادہ. جزون کا مطلب ہے مکمل نہ گھیرے، تھوڑا سا کم گھیر لے، اور 3 دن سے کم گھیرا اور 3 دن سے زیادہ گھیرا. جزون کا مطلب ہے 3 دن سے زیادہ مگر نامکمل گھیرا. کوئی بتاتا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تیسری صورت، خون زمانہ حیض کو نہ گھیرے، اگر گھیرے تو 3 دن سے کم. ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھ لیں، آسان سی بات ہے اور مشکل بات نہیں. توجہ ہے نا بھائی آپ سب کی. دیکھیں جی، 26/6 کی معتادہ کو 24 دن پہ خون آیا. ٹھیک ہے جی، 26/6 کی معتادہ کو 24 دن پہ خون آیا. 26/6 کا مطلب کیا ہے؟ 26/6 کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن چل رہے تھے اور 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. ٹھیک ہے، ان 6 دنوں میں خون آیا. ٹھیک ہے، اس کو ان 6 دنوں میں خون آیا، مگر 24 دن پہ شروع ہو گیا. اس دفعہ خون 24 پہ شروع ہو گیا. تو 24 کا مطلب ہے یہاں سے شروع ہو گیا نا. تو یہ اور یہ 2 اور 6 8، اور پھر یہ اور یہ مزید بھی 3 دن، یہ بھی، یہ 2 دن اور یہ 3 دن، مگر یہ 6 دن بھی خون آیا ہے. تو اس نے زمانہ حیض کو گھیر لیا ہے. یہ صورت کا پچھلی مرتبے کا زمانہ حیض تھا، تو اس نے زمانہ حیض کو گھیر لیا ہے. جب اس نے زمانہ حیض کو گھیر لیا تو مطلب یہ ہوا کہ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 کا حکم کیا ہے؟ زمانن و عددن، عادت برقرار. زمانن و عددن، عادت برقرار، یعنی پچھلے مرتبہ 26/6 کی عادت تھی، ابھی بھی 26/6 ہی کی عادت رہے. ٹھیک ہے جی، عادت نہیں بدلے گی. یہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ واضح لکھ دیں، دوبارہ سمجھا دیں. چلے جی، واضح بھی لکھ دیتے ہیں اور دوبارہ بھی سمجھا دیتے ہیں. آئیں جی، سلائیڈ پہ آئیں، اس کے اندر میں نے اور زیادہ واضح لکھا ہوا ہے. سلائیڈ پہ میں نے سمجھایا اس لیے نہیں کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے. یہ دیکھیے، ایک عورت کو پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو حیض آیا تھا. ٹھیک ہے، پچھلے مہینے کی 13 14 15 16 17 18 19 اور 20 کو حیض آیا تھا.
مگر اس مہینے میں اس کو 3 دن پہلے حیض شروع ہو گیا. یہ دیکھیے، یہ اس کی عادت ہے. ٹھیک ہے، عادت حیض، اور یہاں سے اس کی طہر شروع ہو رہی ہے. آپ کو کرسر میرا نظر آ رہا ہے؟ اس کی طہر شروع ہو رہی ہے. ٹھیک. اب اس کی طہر جو ہے وہ 13 سے شروع ہونی تھی. ٹھیک ہے، مگر اس کی طہر شروع ہوگی 10 سے، اور اس نے اس کا خون 12 تاریخ تک جاری رکھا. تو یہ جو خون ہے اس نے مکمل کے مکمل 8 دنوں کو گھیر لیا. مکمل 8 دنوں کو گھیر لیا. جب مکمل 8 دنوں کو گھیر لیا تو 3 دن قبلیہ کے ہوئے، 1 دن بعدیہ کا ہوا. تو شروع کے 3 دن استحاضہ، بعد کا 1 دن استحاضہ، اور درمیان کا حیض. تو اس کی عادت پہلے والی برقرار رہے گی، عددن بھی اور زمانن بھی. یعنی اگلی مرتبہ بھی اس کا حیض 13 سے ہوگا، 20 تک رہے گا، اور اگلی مرتبہ بھی 8 دن حیض ہوگا اور 13 سے 20 تک رہے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگے بھائی؟ اللہ اکبر. یہ ہمارا قاعدہ نمبر 1. عددن و زمانن عادت برقرار. عددن و زمانن عادت برقرار. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا پھر سمجھاتا ہوں، مگر آپ لوگ اس کو سمجھے بغیر آگے مت بڑھیں. عددن و زمانن کسی کو اس طریقے سے سمجھ میں آیا، میں سادہ پیپر پہ سمجھاتا ہوں. اس میں عددن و زمانن دوبارہ بتا دیں. عددن و زمانن، ہاں یہ میرے لیے بھی سب سے بڑی کنفیوژن یہی تھی کہ عددن کیا ہوتا ہے اور زمانن کیا ہوتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے ہی میں نے چارٹ بنائے ہیں اور چارٹ بنا کے اس کو حل کیا ہے. دیکھیں 26/6 کی معتادہ ہے، 26/6 کی معتادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا عدد حیض 6 ہے. ٹھیک ہے، اور زمانہ حیض 26 دن کے بعد ہے. ٹھیک ہے، زمانہ حیض 26 دن کے بعد اور عدد حیض 6 ہے. تو یہ ہو گیا زمانن اور یہ ہو گیا عددن. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ عددن و زمانن عادت برقرار. عددن و زمانن عادت برقرار. عددن 6 دن اس کا حیض ہوتا ہے تو یہ عدد حیض، اور 26 دن اس کا طور ہوتا ہے تو مطلب 26 دن کے بعد اس کو حیض آتا ہے. مگر ظلم کیا ہوا اس مرتبہ اس کے ساتھ، بیچاری کے ساتھ، کہ 24 دن پہ اس کو حیض آ گیا. 24 دن پہ اس کو حیض آیا اور 12 دن تک جاری رہا. ٹھیک ہے، جب 24 دن پر حیض آیا اور 12 دن تک جاری رہا تو اب ہم نے اپنا چارٹ بنایا. اس میں قاف، عین اور با لکھے. ٹھیک ہے، قبلیہ دیکھے کتنا ہے، 26 سے 24 نکالے 2 قبلیہ. عدد حیض کتنا، 6. 6 اور 2 8، 8 12 میں سے نکالے تو 4 بج گئے، تو عادیہ 4. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا عدد حیض 6 مکمل کا مکمل خون نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، مکمل کا مکمل خون نے گھیر لیا. تو یہ معنی یہ ہوگا کہ عددن و زمانن اس عورت کی عادت برقرار رہے گی. یعنی جیسے پہلے اس کی 26/6 کی عادت تھی، اگلے مہینے بھی اس کی 26/6 کی عادت رہے گی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عددن و زمانن عادت برقرار. عددن و زمانن عادت برقرار. نہیں 6 دن عادت باقی، 6 دن استحاضہ. یہ کیسے بنا لیا آپ نے حضرت؟ 6 دن عادت باقی نہیں ہے. 2 دن تو قبل اس کے حیض آ گئے. حیض کا زمانہ ہی نہیں تھا. حیض کا زمانہ ہی نہیں تھا، تو حیض کا زمانہ نہیں تھا تو آپ نے حیض اس کو کیسے مان لیا؟ شروع میں ہم نے مانا تھا اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس کو خون کتنا آنا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل گیا 2 دن شروع کے استحاضہ. جی فاروقی صاحب، آپ کو سمجھ میں آیا؟ 6 دن عادت باقی اور 6 دن استحاضہ نہیں، ایسے نہیں ہے جی. 6 دن استحاضہ ایسے ہوگا کہ 2 دن شروع کی استحاضہ، 4 دن بعد کی استحاضہ اور 6 دن مکمل استحاضہ. جی جی ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ لکھنا چاہ رہے تھے، لیکن ایسے ہی نہیں لکھیں گے آپ، کبھی بھی ایسے نہیں لکھیں گے، غلطی ہو جائے گی آپ سے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟
بات واضح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اس صورت میں ہے، دیکھیں یہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا، یہ اس صورت میں ہے جب خون مکمل کی مکمل عادت کو گھیر لے، یعنی 24 دن پہ شروع ہوا، اور پھر 26ویں پہ بھی خون تھا، 27ویں بھی خون تھا، 28ویں پہ بھی تھا، 29ویں بھی تھا، 30ویں میں بھی تھا، یکم میں بھی تھا، 2 میں بھی تھا، 3 میں بھی تھا، 4 میں بھی تھا، تو یہ جو 26 تاریخ ہے، 27واں دن ہے، 28واں دن ہے، 29واں دن ہے، 30واں دن ہے، اور پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے، ان سب میں خون جاری ہے، تو 26واں بھی آ گیا اس خون کے اندر، 27واں بھی، 28واں بھی، 29واں، اور اس کو یہاں تک خون جاری رہنا تھا، مگر اس کا خون پیچھے سے شروع ہوا اور آگے تک جاری رہا، پیچھے سے شروع ہوا آگے تک جاری، تو زمانہ اس کا مکمل شروع ہو گیا، تو 2 قبلیہ استحاضہ، 6 دن حیض، اور 4 بعدیہ، تو وہ بھی استحاضہ، جی ہاں وہ بھی استحاضہ، جی سمجھ میں آ گیا سوال؟ سوال کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم خلاف عادت کا قاعدہ نمبر 1، خلاف عادت کا قاعدہ نمبر 1، اب ہم تیار ہیں اس کے سوال کرنے کے لیے۔ خلاف عادت کا قاعدہ نمبر 1، خلاف عادت کا قاعدہ نمبر 1، بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے، 2 قاعدے اور ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 قاعدے اور ہیں جو کنفیوزنگ ہے، اور اگلے جو 2 قاعدے یعنی مزید 2 قاعدے اور ہوں گے، وہ بہت آسان ہے، وہ حلوہ ہے، تو پہلے یہ 3 قاعدے اور آخر میں 2 قاعدے، ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سوال لکھ لیجیے، ایک عورت کی عادت حیض 32 دن ہے، اور عادت طہر 32 دن ہے، اور عادت حیض اس کی 8 دن ہے، 7 دن، 8 دن نہیں، جتنا لمبا عادت بنے گا اتنا زیادہ آپ کو مشکل ہوگی، عادت حیض 7 دن، اور خلاف عادت اس کو 30 دن پہ حیض آ گیا، مگر اس کا خون جاری رہا 12 دن تک، قاف عین با چاہیے مجھے، قاف نکالیں، عین نکالیں، اور با نکالیں، قبلیہ، عادت اور بادیہ نکالیے، صرف یہ نکالے، حکم مت بتائیں، قبلیہ، عادت اور بادیہ، ہاں بھائی، قبلیہ 2، عادت 7، بادیہ 3، قاف عین با، 2 7 3، ماشاء اللہ، یہ نکالنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہم بولنا مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن نکالنا ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ رجسٹر کے اوپر اس کو حل کریں گے، 2 7 3، 2 7 3، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، عبداللہ قاسم صاحب صحیح جا رہے ہیں، بہترین جا رہے ہیں، 2 7 3، 2 7 3، سب نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے قبلیہ 2، عادت 7، اور بعدیہ 3، صرف ہم نے مسئلہ حل نہیں کرنا، چیک بھی کرنا ہے کہ 7 دن اس کے درمیان میں پورے آ رہے کہ نہیں آ رہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا، تو 2 دن قبل استحاضہ، 7 دن عادت کے حیض کے، اور 3 دن استحاضہ، عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی، ٹھیک ہے، یہ صورت پہ حکم لگے گا، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا سوال؟ آپ سب حضرات کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ بھی جوابات مجھے صرف چند لوگوں نے دیے ہیں، زیادہ لوگوں کے جواب نہیں آئے، جی فاروقی صاحب آپ تو دے چکے ماشاءاللہ، اور ساتھی جواب دیجئے، جواب دیجئے، کافی سارے ساتھی سن رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آگے جواب، ایک اور سوال کرتے ہیں، پھر ہم ایک اور مدعے کی طرف جاتے ہیں۔ 28/4 کی معتادہ کو 24 دن پہ خون آ گیا، اور 11 دن خون رہا، قاف عین با نکالیے،
قاف عین با، قبلیہ عادت بعدیہ. قبلیہ کہہ رہے ہیں چار، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. عادت کہہ رہے ہیں چار، اور یہ ٹھیک ہے جی، چار چار تین. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. چار چار تین. ماشاء اللہ. چلے جی، یہ مرحلہ ہمارا حل ہو گیا. ماشاء اللہ آپ حضرات نے خوب اچھے سے سوالات حل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اب ہم جاتے ہیں ایک اس چیز کی طرف جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. اور سوال یہ دیکھو، دم فاسد کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھیں، اور 7ویں قسم کا میں نے کہا تھا کہ آپ آگے جا کے سمجھ لیں گے، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس کو سمجھ لیں گے. ہاں ٹھیک ہے محمد قاسم صاحب، آپ کا جواب صحیح ہے. اور آج ہم وہ پڑھنے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں. عادت، ایام عادت کے بعد ایام عادت سے پہلے ایسا خون جو 11 دن یا اس سے متجاوز ہو جائے. اس کی پہلی صورت یہ ہو کہ ایک دن کا خون عادت میں بالکل نہ آئے، اور اگر آئے تو 3 دن سے کم آئے، تو ابتدائے دم سے بقدر حیض، باقی بقدر عادت حیض باقی استحاضہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایام عادت میں بقدر نصاب آئے تو عادت سے قبل و بعد استحاضہ ہوگا. یہ ہم اس سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی اصل میں حضرت نے اس میں 2 قاعدے اکٹھے شامل کر دیے ہیں، اس وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر اس کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ آپ کو اب سمجھ میں آئے گا، اور کافی بہتر سمجھ میں آئے گا. بدایا بادیہ 4 آ رہا ہے. بادیہ 4 کیوں آ رہا ہے آپ کے پاس جی؟ 4 4 اور 3 11 دن ہے، آپ نے 12 دن لکھے ہوں گے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ جو حضرت کی عبارت ہے، فَمَعْرِفَةُ الدِّمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ هَذَا كَانَ فِي زَمَانِنَا مَهْجُورًا بَلْ صَارَ كَأَن لَّمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الصَّحِيحَةِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَطْهَارِ وَالْفَاسِدَةِ. یہاں پر آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ دم اور طہور، اور طور فاسد اور دم فاسد، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے. تو یہ ہم نے آج اس کو بنیادی طور پر سمجھا. اب دیکھیے ہم نے ایک سوال کرنا ہے، اسی کے متعلق سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی قاعدے کے متعلق سوال کرنا ہے. وہ ہم سوال کریں گے آج، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے اگلی مثال کی طرف ہم جائیں، تھوڑا سا سمجھیں اس کو. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے جی؟ ابھی تازہ دم لوگ چاہیے، اور آپ کا تازہ دم ہونا ضروری ہے اس وقت میں، کیونکہ اب ہم جو سوال کرنے لگے ہیں وہ اہم سوال ہے. عادت طہر. عورت کو پچھلی مرتبہ جو طہر آیا وہ 24 دن 4 گھنٹے 15 منٹ آیا، اور اس کو حیض آیا تھا 6 دن 15 گھنٹے 50 منٹ. خلاف عادت اس کو شروع ہو گیا. کب شروع ہو گیا جناب؟ خلاف عادت شروع ہو گیا 22 دن 20 گھنٹے 25 منٹ پہ. اور خون کتنا آیا؟ خون آیا اس کو 11 دن اور 25 منٹ. ہاں جی. اب نکالے قبلیہ، اور اب نکالیں عادت، اور اب نکالیں بعدیہ. وہی قاعدہ لگانا ہے، کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا. قاعدہ وہی، 24 4 اور 15 منفی. خلاف عادت قاف عین اور با. ہاں جی. 24 4 15 منفی 22 20 25.
قبلیہ آ گیا ہمارے پاس 1 دن 7 گھنٹے 50 منٹ، 1:7:50 قبلیہ آیا ہمارے پاس، 1:7:50 قبلیہ آ گیا. کتنا آ گیا؟ 1:7:50 ہمارے پاس قبلیہ آ گیا. عادت کتنی ہے؟ 6:15:50. ہم نے دیکھا کہ عادت اس کو کور کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں عادت اس کو کور کر رہی ہے. تھوڑا سا دماغ ہم نے لگایا، ہمیں سمجھ میں عادت نے اس کو کور کیا، ہم نے اس کو عادت کو یہاں پہ لکھ دیا. ابھی ہم دماغ لگائیں گے، اس کے بعد پھر ہم عدد بھی لگائیں گے اس کو. ان دونوں کو اب جمع کریں گے، ان دونوں کو جمع کریں گے. 6 دن 15 گھنٹے 50 منٹ، دونوں کا مجموعہ کتنا آیا؟ یہ رف عمل میں آپ لوگ لکھیں گے 27 23 40. 27 دن 23 منٹ 40، 27 دن 7 دن 23 گھنٹے 40 منٹ. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ سب کا یہی جواب آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹوٹل عدد کتنی آئی ہے؟ 11 دن 25 منٹ. اس میں سے منفی کریں گے 11 دن 25 منٹ کو. 11 دن 25 منٹ اس کو منفی کیا تو جواب آیا 3 دن اور 45 منٹ. ٹھیک ہے جی، 3 دن اور 45 منٹ. مطلب کیا ہوا؟ قبلیہ 1:7:50 قبلیہ، 6:15:50 عادت، اور بعدیہ 3:43. عددن و زمانن عادت برقرار. سمجھ رہے جی؟ عددن و زمانن عادت برقرار رہے گی. ٹھیک ہے جی. قاعدہ نمبر 2 میں تھوڑی سی ہمیں ٹیکنیکل قسم کی تبدیلی لانی پڑے گی، اس لیے قاعدہ نمبر 1 آپ کا پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ مطلب کیا ہے؟ شروع کا 1 دن 7 گھنٹے 50 منٹ استحاضہ ہے، اور اس کا حیض ہے، اور بعدیہ کا 3 دن 45 گھنٹے استحاضہ ہے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ تعدیہ کا مطلب تعدیہ، تعدیہ نہیں بعدیہ. بعدیہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا خون. ٹھیک ہے، بعدیہ تعدیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات واضح ہو گئی؟ چلیے جی، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھی انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں، صرف چند ایک ساتھی ہیں جو جواب دے رہے ہیں. جواد ہیں، مولانا عزیز اللہ صاحب ہیں، سہیل صاحب ہیں، فاروقی صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں. بقیہ ساتھی انیشیٹ کر نہیں رہے، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ اہم ترین چیز ہے، اس کو سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے جی. ہاں ٹھیک ہے، ہم آگے ایک سوال کریں. ابھی غور کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ مل کے غور کر لینا بھائی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ہم ایک اور سوال کرنے لگے ہیں، تو یہ سوال آپ لوگ کریں گے، مجھے بتائیں گے، ساتھ ساتھ میں لکھوں گا. عادت طہر کتنی رہی؟ 26 دن 15 گھنٹے 45 منٹ. عادت حیض رہی 6 دن 15 گھنٹے 45 منٹ. خلاف عادت جو خون آیا وہ آیا جناب 24 دن 4 گھنٹے 45 منٹ پر، اور جو خون آیا ہے وہ آیا ہے 12 دن 12 گھنٹے 12 منٹ.
ہاں جی، اب نکالیں قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قاف عین با نکل گیا. دیکھیں سب سے پہلے قبلیہ کہاں سے آتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. ہاں جی، قبلیہ کتنا آیا؟ طور منفی خلاف عادت، عادت طور منفی خلاف عادت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواد صاحب بالکل صحیح جواب دیا. 2 دن 11 گھنٹے. جواد صاحب آپ اپنا جواب دیکھ لیجیے. حیدر صاحب جواب دیکھ لیں اپنا. 2 11 0 0 نہیں، سوری نہیں 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 نہیں، میرا جواب غلط ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو غلط کرنے کے چکر میں ہم خود غلط ہو جاتے ہیں. 2 11 ٹھیک ہے جی. قبلیہ 2 11 یہ ہو گیا قبلیہ. اللہ اکبر. ابھی ہم سیدھا سیدھا کر رہے ہیں، جب ہم اگلے سیکشن میں جائیں گے تو ہمیں اسی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑے گا، مگر کرنا اسی کو ہے. 2 دن 11 گھنٹے 30 منٹ. فاروقی صاحب ذرا چیک کریں، اپنا جواب چیک کریں، دوبارہ ویریفائی کریں آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. قبلیہ پھر عادت 6 15 45، ان دونوں کو جمع کریں. کیلکولیٹر غلط نہیں ہے، کیلکولیشن غلط ہے. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر صحیح ہے. آپ کیلکولیشن کرنے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں، چونکہ عادت نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. 2 دن 15 گھنٹے 45 منٹ، تو یہ ان دونوں کا مجموعہ بنا 9 دن 2 گھنٹے 45 منٹ. اس کو منفی کریں 12 12 اور 12 سے. آٹھ 26 45 عبداللہ قاسم سے پھر آپ کا کیلکولیٹر غلط ہو گیا، ناراض ہو گیا آپ کا کیلکولیٹر. 3 9 27 ٹھیک ہے. بادیا 3 9 27. یہ میں آپ کو سب سے آسان فارمولا بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا فارمولا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، خاصا مختلف ہے، وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ 27 3 9 27 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گیا؟ جلدی بتائیں پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی نوعیت کا ایک اور سوال ہم نے کرنا ہے. کل کو آپ کے سامنے سوال آئے گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہم بتایا نہیں تھا کسی نے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. چلے بھی ایک اور سوال کرنے لگے ہم. عددن و زمانن برقرار. ہاں یہ بات تو رہے گی تھی، عددن و زمانن برقرار رہے گی. ماشاء اللہ. ایک عورت کو خون آیا 26 دن 6 گھنٹے 50 منٹ پر. تو اور عادت اس کی ہے 6 6 50 کی. خلاف عادت، خلاف عادت خون آیا 26 6 50. یہ خلاف عادت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو خلاف عادت ہے ہی نہیں. ابھی بتاتے ہیں.
خلاف عادت 12 12 12 آ گیا. ٹھیک ہے. اب بتائیں قبلیہ کیا ہے. ذرا بتائیے قبلیہ کیا ہے. قبلیہ صفر ہے. ٹھیک ہے جی. قبلیہ زیرو. قبلیہ زیرو صفر. جی زیرو. عدد کتنا ہوا؟ 26. 6 50. تو بعدی کتنا ہوا؟ 26 6 50 کو 12 12 12 میں سے منفی کریں. جی کیا جواب آ گیا؟ 6 5 اور 22. تو یہ استحاضہ ہے اور یہ حیض ہے. عادت عددن و زمانن تبدیل. ٹھیک ہے جی. عادت عددن و زمانن تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا سب سے آسان میتھڈ ہے جو ابھی ہم نے اس کو حل کیا. اگلے سوالوں میں اسی میتھڈ کو استعمال کیا جائے گا مگر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے, تھوڑا سا تبدیل کر کے. اس میتھڈ کو آپ سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں. آپ کے ہاتھ میں آ جائے یہ میتھڈ. آپ 8 10 سوال کریں گے, 15 20 سوال کریں گے. کسی کا مزاج ہے 5 سوالوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے, کسی کا مزاج ہے 20 سوالوں سے سمجھ میں آتا ہے. تو ایک دفعہ اس میتھڈ کو اپنے ہاتھوں پہ پکا کر لیں. جب آپ کے ہاتھوں پہ پکا ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ سوال نہیں ہوگا دو جمع دو چار کیسے ہوتے ہیں. پھر آپ کو یہ سوال نہیں ہوگا. عادت کیا ہوگی؟ جی عادت پہلے والی عادت برقرار رہے گی. ہم جب اگلے قاعدے پہ آئیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پڑھانا پڑتا ہے وہ بھی ان شارٹ بتائیے گا. جی عوام کو آپ کر کے دیں گے. جی عوام کو آپ کر کے دیں گے. جب آپ خود دیکھیں نا علماء کو نہیں آ رہا تو عوام کو کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. یہ تبدیل ہوگی لیکن دوسرے قاعدوں میں تبدیل ہوگی, اس میں تبدیل نہیں ہوگی. عادت تبدیل نہیں ہوگی, میں کہہ رہا ہوں کیلکولیشن کا میتھڈ تبدیل ہوگا. عادت ویسی رہے گی. عادت عددن و زمانن برقرار ہے. عادت تبدیل اس کی جب ہوگی وہ اگلے سوالات کے اندر ہوگی, وہ میں بتا دوں. نہیں اگلے طور میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ میں نے کچھ کہا ہے کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوگی. کیا کہا ہے میں نے؟ نہیں وہ میں نے کہا کیلکولیشن کا میتھڈ تبدیل ہوگا, طریقہ کار تبدیل ہوگا آگے. ٹھیک ہے. عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی. یہ میں نے اوپر لکھا نا, عادت عددن و زمانن. اچھا تبدیل عددن و زمانن برقرار, یہ میں نے تبدیل وہ کیلکولیشن میتھڈ کا تبدیل میں نے یہاں لکھ دیا. جی یہ چیز آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی. یہ ہم نے پڑھا قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1. جب جب 3 باتیں تھیں. خلاف عادت خون کے حوالے سے 3 باتیں تھیں. پہلی بات, خلاف عادت خون آیا, اس نے زمانہ حیض کو مکمل طور پر گھیر لیا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس سوال آ گیا جس کو ہم نے حل کر لیا. ٹھیک ہے. اب خلاف عادت خون آیا ہے, اس نے زمانہ حیض کو مکمل طور پر نہیں گھیرا, جزون گھیرا ہے. مکمل طور پہ نہیں گھیرا, جزون گھیرا ہے. جزون کا مطلب ہے کم از کم 3 دن تک گھیر کے رکھا. مثال سے سمجھیں. 26/6 کی معتادہ کو
26/6 کی معتادہ کو خون آیا 25ویں دن، نہیں 27ویں دن، 26/6 کی معتادہ کو 27ویں دن خون آیا اور 11 دن جاری رہا. ٹھیک ہے، اب قاف عین با نکالیں ذرا. قاف عین با میں دیکھا قبلیت تو ہے ہی نہیں، بلکہ ایک دن بعد شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن بعد شروع ہوا، مطلب یہ ہے کہ 6 دن میں سے ایک دن چلا گیا. 6 دن میں سے ایک دن چلا گیا، تو مطلب یہ ہو گیا کہ 6 دن میں سے ایک دن چلا گیا. تو ذرا نکالیں، 11 میں سے 6 نکالے کتنے بچے؟ 5. اس 6 کو کل خون سے نکالا، 11 میں سے 6 نکالے کتنے بچ گئے جی؟ 5 ہی بچے نا. تو عادت کے لیے 5 دن، اور اس 5 کو اب 11 سے نکالیں تو کتنے بچے؟ 6. ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلی آ گئی جس تبدیلی کا میں ذکر کر رہا تھا. جب مکمل طور پر نہیں گھیرا، جزون گھیرا. جزون کا مطلب ہے کم از کم 3 دن گھیرا ہو. یہ دوسری صورت بن رہی ہے، 3 صورتیں ٹوٹل بنے گی، یہ دوسری صورت بن رہی ہے. پہلا یہ کہ زمانہ حیض کو مکمل طور پر گھیر لے، دوسرا یہ کہ زمانہ حیض کو مکمل طور پر نہ گھیرے بلکہ جزون گھیرے. ٹھیک ہے جی، تو عادت کے 5 دن ملے اور عادت کے بعد 6 دن ملے. عادت کے 5 دن کیسے ملے ذرا دیکھیے. اس کو آتا ہے 26، 27، 28، 29، 30 اور یکم. ٹھیک ہے جی، مگر کتنے دن آیا؟ 27 کو شروع ہوا اور اتنے دن عادت کے ملے اور اس کے بعد بھی جاری رہا. ٹھیک ہے، تو یہ دن حیض شمار کیے جائیں گے اور بقیہ دن استحاضہ شمار کیے جائیں گے. تو عادت کے 5 دن مل گئے. اور سمجھ میں آیا؟ احتیاطاً آج 20 منٹ پہلے سننا بند کر دیا ہے. اچھا، فاروقی صاحب کے بقول ہم 10 منٹ پہلے احتیاطاً سننا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. خیر، ہم اس کو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. آج اب پہلے والے سوالات کو حل کیجئے، اس کو سمجھیں. یہ جزون میں نے تھوڑا سا اس کو چھیڑ دیا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو کل اچھے سے سمجھیں گے. کچھ ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا. عمر صاحب کہہ رہے ہیں اب بس ہو گئی. چلے جی، ابھی بس تو ابھی تو ٹیکسی ہوئی ہے، تو بس تو بھی آنی ہے انشاءاللہ. اے سی والی بس آئے گی، اللہ خیر کریں گے. نہیں نہیں نہیں، تو ہاں جزون میں یا ابتدا سے کٹیں گے یا انتہا سے کٹیں گے. انتہا سے بھی کٹیں گے جی، بہت جلدی آ جائے. اس کی مثالیں میں نے بنائی ہوئی ہیں. اور خیر، ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، اور اس کا ایک چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے. اس چارٹ کے اندر آپ بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. سبق کے اندر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بعض دفعہ زیادہ خون آ جاتا ہے اور بعض دفعہ اس طریقے سے مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ نمبر 2 ہے. قاعدہ نمبر 2 کا حکم کیا ہے؟ عددن تبدیل زمانن برقرار. وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے اس قاعدے کو سمجھا ہے اور یہ طریقہ کار ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پر اس طریقہ کار کے مطابق ہم نے سوال کو سمجھا ہے. کچھ سوالات میں بھیجوں گا، برائے مہربانی ان سوالات کو حل کیجیے گا، تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں، اس تصویر کے اندر بہت اچھے سے واضح ہو گیا کہ شروع کے 3 دن استحاضہ اور بعد کا 1 دن استحاضہ. ٹھیک ہے، اس میں اکٹھے شروع کے 8 دن استحاضہ اور بعد کے 3 دن استحاضہ. شروع کے 8 دن حیض اور بعد کے 3 دن استحاضہ. 12 دن اس میں قبلیہ نکالیں گے، عادت نکالیں گے، بعدیہ نکالیں گے. اس طرح کی چیزیں آئیں گی. آج کا سبق یہیں تک ہے. کسی کو کوئی سوال ہو؟ جزءاً کتنا گھیرے؟ کم از کم 3 دن پہ.
نہیں اینڈ نہیں، ابھی تو میں نے کہا نا شیر کی کچھار کا دروازہ ہے، ابھی ہم اندر جا رہے ہیں، اندر جائیں گے پھر سمجھ میں آئے گا کہ اندر کتنے شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ابھی پہلا شیر ہے، ابھی اس کی ہم نے دم بھی نہیں پکڑی، آخر دم پکڑ لی ہے، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ اینڈ والا سوال سمجھ میں نہیں آیا، اس مسئلے میں کتنا گیر؟ اینڈ والا سوال یہ دیکھیے، یہاں دیکھیں، یہاں خون شروع ہوا ہے، 12 دن تک خون رہا ہے، مگر مگر پورے تعداد 13 سے لے کے 20 تک کو اس نے گھیر لیا، 13 سے 20 تک کو اس نے گھیر لیا۔ اس کے بعد جو 3 دن آیا وہ استحاضہ ہے۔ آپ لوگوں کو جو میں نے سوال کروائے ہیں انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا، کچھ سوال میں بھیجوں گا، اس سوال کے اندر آپ دیکھیں گے۔ جی عزیز اللہ بھائی، کیا کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے آپ سوال لکھ کے بھیجیے۔ جی عزیز اللہ صاحب، ہینڈ ریز کیا آپ نے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر قواعد کے حوالے دیے جائیں تکرار میں لوگ مانگتے ہیں، جی دے دیں گے عدنان صاحب، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ مجھے ان باکس کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ابھی ہم چونکہ اس کو دلائل تو دے نہیں رہے، ہم صرف مسئلے سمجھا رہے ہیں، مسئلے سمجھنے میں اتنی مشقت ہو رہی ہے، اس کے دلائل دینے کی پھر ہمیں کیا پڑی ہے؟ دلائل کے اندر ہم اور مشقت میں چلے جائیں گے، مشکل میں چلے جائیں گے، اس لیے فی الحال ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ آپ کو دلائل کا ہے، وہ دلائل کی پوری کتاب ہے، وہ میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَأَنَّ رسائل ابن عابدین صفحہ نمبر 96 کے اندر ساری بحث کی ہے۔ خلاف دم عادت آنے کے 6 اصول ہوتے ہیں، ہمارے فتاوی جات میں نے کچھ چیز کے اوپر حوالے سے فتاوی جات لکھے ہیں، اس میں بھی ہمارے دلائل موجود ہیں۔ رسائل ابن عابدین کے حوالہ جات ہیں، منہل الواردین کے حوالہ جات ہیں، اور یہ ذخر المطہرین کے حوالہ جات ہیں، شامیہ کے حوالہ جات ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایسے ہیں۔ اور سر یہ ہم چاہے جتنا مرضی پوچھ سکتے ہیں، جہاں بھی سمجھ میں نہ آئے، نہیں 5% پوچھ سکتے ہیں، ارے بھائی پوچھو بھائی، جتنا چاہے پوچھو بھائی، میں تو اس میں لگا ہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کے نہ صرف سمجھیں بلکہ آگے پھیلائیں۔ پچھلے سال میں نے ذکر کیا کہ ہمارے کئی ایسے پڑھنے والے کنٹیسٹنٹ تھے، اور ان کو میں نے زوم پہ الگ سے لے کے ان کو سمجھایا، ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کروایا، پھر کی اکیڈمیز میں انہوں نے کورس کروائے۔ قبلیہ بادیہ کو نکالنے کے بعد جمع تفریق کا طریقہ دوبارہ سمجھا دیں۔ قبلیہ بادیہ نکالنے کے بعد جو جمع تفریق کا طریقہ ہے دوبارہ سمجھانے کا تھا ہے، دیکھیے جی، یہ ہمارے پاس جو سوال ہے نا، یہ جو ہمارے پاس سوال ہے، سوال میں اس عورت کو حیض آیا ہے 3 دن پہلے، ٹھیک ہے، اس عورت کی عادت تھی، اس عورت کی عادت تھی 26/8 کی، 26/8 کی عادت تھی اس میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خون آ گیا 23 دن پر، اور 23 دن پر خون آیا 12 دن، ٹھیک ہے، تو 26/8 اور 23 پر خون آیا اور 12 دن تک آتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے قبلیہ نکالا 26/3، 26 میں سے 23 نکالے 3، عادت کا 8 دن خون، اور ایک دن اس کے بعد، ایک دن اس کے بعد، تو یہ عادت کا ایک دن، سوری شروع کے 3 دن ہی دیکھیے، 3 دن آ گئے اور ایک دن آ گیا، تو اس طریقے سے ہم نے نکالا، یعنی 8 اور 3 11، 11 میں سے 12 میں سے 11 نکالے ایک، تو یہ ایک بچ گیا۔ تو فی الحال یہی ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گروپ میں سوال کر سکتے ہیں، گروپ کے اندر سب کو آزادی ہے، اس کے اندر آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ بس آج کا سبق یہیں تک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔